فرض کریں کسی مدعی کے ساتھ وقوع ہوا ہے اور ڈکیٹوں نے اس کے گھر سے 10 لاکھ روپے چوری کر لیا ہے، اور جب اگر جینوین ڈکیٹ پولیس پکڑ لے اور پھر جب ان سے ریکوری کرتی ہے تو کم از کم 10 لاکھ ریکور کر ہی لیتی، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں 5 لاکھ روپے ریکور ہوئے، یعنی 50% وہ خود غائب کر لیتی پولیس۔ یعنی یہ لیگل ڈکیٹی خود کرتے ہیں پولیس والے۔ ایک مدعی کے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ چوروں نے چوری کیے ہیں، اور جب وہی چور پولیس والوں نے پکڑے ہیں، پکڑ کے جب اس نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ روپے واقعی چوری کیے ہیں، فلاں جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہی پولیس والے جب 10 لاکھ روپے کی ریکوری کرتے ہیں تو مدعی کو بتاتے ہیں جی 5 لاکھ روپے ریکور ہوا ہے، اور 5 لاکھ روپے خود جو ہے وہ ضبط کر جاتے ہیں، خود وہ جو ہے وہ لیگل ڈکیٹی کر جاتے ہیں۔ اتنی کرپشن کر رہے ہیں پولیس والے۔ اچھے آفیسر بھی ہیں لیکن 70% جو پولیس والے تھانے والے وہ کرپشن پہ کرپشن ہی کیے جا رہے ہیں، وہ رشوت پہ رشوت ہی لیے جا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ عوام سے یہ روکڑا ہی لیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جب کوئی شخص جو ہے وہ سنوکر کلب کھولتا ہے، اور یہی پولیس والے اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اسے کہتے ہیں جناب آپ ہمیں بھتہ دیں، اگر آپ نے ہمیں بھتہ نہ دیا تو ہم جوئے کا پرچہ آپ کے اوپر درج کر دیں گے۔ دیکھیں جی اس نے بلیئرڈ کلب کھولا ہے، اس نے سنوکر کلب کھولا ہے، اور وہاں پر جان بوجھ کر یہ بھتہ لینے چلے جاتے ہیں کہ آپ نے بھتہ دینا ہے، اگر آپ نے بھتہ نہ دیا تو ہم جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ جوئے کا پرچہ دے دیں گے۔ پھر وہی بیچارہ سنوکر کلب والا منتھلی دیتا ہے ان کو، اس ڈر سے آپ جو ہے میرے اوپر پرچہ درج نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے اوپر پرچہ درج کر دیا تو پھر لوگ وہاں پر ظاہری بات ہے سنوکر یا بلیئرڈ کھیلنے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ڈر جائیں گے یہ جو پولیس والے ہیں ان کے اوپر FIR درج کر دیں گے جوئے کے بہانے سے۔ تو پھر جو وہی جو لوگ ہیں جو سنوکر کلب کی جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جو بلیئرڈ کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ پولیس والوں کو، ظالم پولیس والوں کو بھتہ دیتے ہیں، ماہانہ بھتہ دیتے ہیں کہ جناب یہ لیں آپ ہم سے پیسے لے لیں، برائے مہربانی ہم پر جھوٹا پرچہ درج نہ کریں۔ پھر یہی پولیس والے آپ دیکھ لیں جب کسی شخص کو گرفتار کرتے ہیں، اگر فرض کریں اس نے ایک چوری کی ہے، اس کو اتنا مارتے ہیں کہ اسی بندے کے اوپر پھر 30 پرچے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ تھانے میں نامعلوم FIR کافی ہوتی ہیں۔ جب نامعلوم FIR کافی ہوں گی تو پھر اعلیٰ افسران کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے جس بندے نے اگر ایک گناہ کیا ہے اس کو اوپر 100 گناہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بھی ڈکیٹی کی ہے، آپ نے یہ بھی چوری کی ہے، آپ نے جو ہے یہ فلاں جگہ میں موٹر سائیکل چوری کی ہے، فلاں جگہ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ عورتوں سے جو ہے اس کا زیور چھینا ہے۔ یعنی ایک بندہ جس نے غلطی سے ایک چوری کر لی ہے اسے یہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکو بناتے، خود بناتے پولیس والے کو۔ پولیس والے جو ہیں آپ دیکھ لیں ایک بندے نے ایک چوری کی ہے تو اس کے اوپر ایک چوری کا ہی پرچہ آپ ڈالیں نا، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ 50 پرچے کیوں ڈال رہے ہیں؟ شاہدرہ کا ایک میرا کلائنٹ تھا، اس بیچارے نے 2 چوریاں کی تھی، وہ روتا رہا کہ اس کے علاوہ میں نے کوئی چوریاں نہیں کی، اس کے اوپر اسی پولیس نے 60 پرچے ڈالنے، 60 پرچے ڈال کر خود اس بندے کو انہوں نے کرمنل بنایا۔ اس کا جب CRO بن گیا، ظاہری بات ہے جب CRO بن گیا اس کا کرمنل ریکارڈ جگہ جگہ پہ شو ہوتا ہے، وہ بیچارہ اب کام بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بندے نے 1-2 چوریاں کی ہیں تو پولیس والوں کو چاہیے، یہ اتنے ظالم ہیں کہ اس کے اوپر 60 پرچے درج کر دیے انہوں نے۔ تو میں نے اچھلے تھانے کا یہ وقوع ہے، اچھلے تھانے کے جو پولیس والے تھے انہوں نے 60 پرچے ڈالے تھے، اس کو شاہدرہ کا بندہ ہے